بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ لوک سبھا سے منظور ہونے کے بعد انڈین حکومت کا متنازعہ وقف ترمیمی بل دوستو اب راجیہ سبھا سے بھی منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری کے لیے 236 ارکان میں سے 119 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ بل کی حمایت میں 128 اور مخالفت میں 95 ووٹ پڑے۔ لوک سبھا میں اس بل کی کانگریس نے سخت مخالفت کی تھی اور اب ایوان بالا میں بھی مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ صرف کانگریس ہی نہیں بلکہ سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا بھی بل کے خلاف بول پڑی۔ اپوزیشن نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی مسلمانوں کی اتنی فکر کر رہی ہے کہ جتنا شاید محمد علی جناح بھی نہیں کرتے تھے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا مسلمانوں کی وقف جائیدادیں بیچ کر مسلم لڑکیوں کی شادیوں کے لیے فنڈ بنانے کا اعلان ایک کھلا سیاسی دھوکہ ہے۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہی حکومت بی جے پی مسلمانوں کو کبھی تخریب کار تو کبھی غدار کہتی رہی ہے اور اب انہی کے نام پر سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس وقف ترمیمی بل کو بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی جائیدادوں پر حکومتی کنٹرول بڑھانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے، جس پر مختلف مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے دوستو جاری ہیں، جن میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جمعرات کو اسرائیلی فضائی بمباری میں کم از کم 112 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دارالارقم اسکول کو نشانہ بنایا، جہاں 33 فلسطینی پناہ گزین جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں دوستو اب تک 50,523 فلسطینی شہید اور 1,14,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے مزید بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور رفح اور خان یونس کو الگ کر کے نئے قبضے والے علاقے کو موراج کوریڈور کا نام دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کے اعلان پر عالمی سطح پر دوستو شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کئی ممالک نے ان اقدامات کو غیر ضروری اور خطرناک قرار دیتے ہوئے فوری منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے، جبکہ آئرلینڈ نے زور دیا کہ یورپی یونین کو مناسب جواب دینا چاہیے۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نئے ٹیرف عالمی اقتصادی ترقی کو نقصان پہنچائیں گے اور اس سے خود امریکی معیشت اور سپلائی چین متاثر ہوگی۔ چائنا نے امریکہ سے فوری طور پر اس ٹیرف کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خزانہ نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک جوابی کارروائی سے گریز کرے، کیونکہ اس سے عالمی کشیدگی مزید بڑھے گی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ پر گزشتہ روز شدید مندی کا دوستو سامنا رہا اور امریکی مارکیٹس نے کئی سالوں میں سب سے بڑی یومیہ فیصد کی کمی ریکارڈ کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وسیع پیمانے پر نافذ کردہ ٹیرف نے عالمی تجارتی جنگ اور عالمی معیشت میں کساد بازاری یعنی ریسیشن کے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اقدام نے عالمی تجارتی نظام میں بڑی خلل اندازی کا امکان ظاہر کیا ہے، جو چند ماہ قبل تک امریکی اسٹاک مارکیٹس میں کاروبار دوست پالیسیوں کے باعث ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی تھیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کے باعث مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال بڑھ چکی ہے، کیونکہ عالمی تجارت میں شمولیت رکھنے والے دیگر ممالک کی جانب سے صدر ٹرمپ کے فیصلوں پر رد عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس رد عمل میں مارکیٹس مزید گرنے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہاں سے مارکیٹ مزید گرتی ہے تو ریسیشن ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ ممالک نے امریکہ پر ٹیرف لگانا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ چائنا نے 34% کا اعلان بھی کر دیا ہے اور کینیڈا نے 25% ٹیرف امریکہ پر لگا دیا ہے۔
وقف ترمیمی بل نئے بل کے شق کے مطابق دوستو صرف وہی شخص زمین عطیہ کر سکتا ہے جو مسلسل 5 سال تک مسلمان رہا ہو اور عطیہ کی جانے والی جائیداد اس کی اپنی ملکیت ہو۔ نئے بل میں سروے کروانے کا حق وقف کمشنر کی بجائے کلکٹر کو دیا گیا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ یہ آئین پر حملہ ہے، آج مسلمان نشانے پر ہے، کل اور کوئی برادری نشانہ بن سکتی ہے۔ تاہم دوستو کئی مسلم تنظیمیں اس نئے ترمیم شدہ قانون کو چیلنج کرنے کی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ وقف اراضی حکومت کی نہیں بلکہ عطیہ کی گئی اراضی ہے جو لوگوں نے اپنی جائیداد سے دی گئی تھی، لیکن حکومت ایسا کر رہی ہے جیسے وقف نے سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہو۔ وقف ایکٹ میں دوستو 2 طرح کی جائیداد کا ذکر ہے۔ پہلا وقف اللہ کے نام پر ہے، یعنی ایسی جائیداد جو اللہ کے لیے وقف کی گئی ہو اور جس پر میراث کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ وقف کی دوسری قسم میں ایسی وقف جائیداد ہے جس کی دیکھ بھال ورثہ کریں گے۔ اس دوسری قسم کے وقف سے متعلق نئے بل میں انتظام کیا گیا ہے، اسے خواتین کا وراثت کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ ایک بار جب ایسی عطیہ کی گئی جائیداد وقف کے کھاتے میں آ جائے تو ضلع کلکٹر اسے بیوہ خواتین یا ایسے بچوں کی بہبود کے لیے استعمال کر سکے گا جن کے والدین نہیں۔ وقف دوستو کوئی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے جو کسی بھی شخص کی طرف سے اللہ کے نام پر یا مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے عطیہ کی جاتی ہے۔ یہ جائیداد فلاح و بہبود کے لیے معاشرے کی ملکیت بن جاتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، تو پھر انڈین حکومت کہاں سے ہو گئی؟ جب کوئی جائیداد اللہ کے نام پر وقف کی جاتی ہے تو دوستو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام پر ہو جاتی ہے، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے خود جنوری 1998 میں دیے گئے اپنے ایک فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک بار جب کوئی جائیداد وقف ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہتی ہے۔ وقف املاک کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی انہیں کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے مرکزی حکومت اس سے لینڈ مافیا کے ساتھ مل کر وقف املاک کو بیچنے یا لیز پر دینے کے کاروبار پر روک لگ جائے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دوستو وقف کے پاس تقریباً 9.4 لاکھ ایکڑ اراضی ہے۔ اگر اس کا موازنہ وزارت دفاع اور ریلوے سے کریں تو یہ وقف اراضی کے معاملے میں انڈیا میں تیسرے نمبر پر ہے، کیونکہ وزارت دفاع کے پاس 17.95 لاکھ ایکڑ اراضی ہے جبکہ ریلوے کے پاس تقریباً 12 لاکھ ایکڑ اراضی ہے۔ اتنی زمین کا رقبہ کچھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے زیادہ ہے اور کل رقبہ 9.4 لاکھ ایکڑ یعنی 3702 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو کئی مندروں میں سونے کے ذخائر ہیں، اگر یہ سونا ریزرو بینک میں چلا جائے تو ڈالر کی قیمت روپے کے برابر ہو جائے گی۔ کیا حکومت ایسا کام کر سکتی ہے؟ کہ انڈین حکومت ایسا کر سکتی ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیوں؟ دہلی میں تقریباً 123 وقف املاک کو مرکزی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا جنہیں UPA حکومت نے وقف کو واپس کر دیا تھا، لیکن اس حوالے سے تنازعہ جاری ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ وقف جائیداد قبرستانوں کے نام پر رجسٹر ہیں جو تقریباً 1.5 لاکھ ہے۔ مساجد کے 1.19 لاکھ نام ہیں، امام بارگاہ کے نام پر 17,000 اور مدارس کے نام پر 14,000 جائیدادیں ہیں۔ تقریباً 34,000 مقبرے اور درگاہیں بھی ہیں۔ تقریباً 1,13,000 جائیدادیں اور کاروباری اہمیت کے 92,000 مکانات ہیں جبکہ تقریباً 1,40,000 جائیدادیں زرعی اراضی ہیں۔ چائنا نے امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز عائد کیے گئے تجارتی ٹیرف کے جواب میں امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چینی مصنوعات کی درآمد پر 54% ٹیرف عائد کیا تھا، جس کے جواب میں چائنا نے امریکی مصنوعات کی درآمد پر 34% ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔ تاہم چائنا کی جانب سے صرف امریکی مصنوعات پر ٹیرف ہی عائد نہیں کیا گیا بلکہ چین نے 11 امریکی کمپنیوں کو غیر معتبر اداروں کی فہرست میں بھی شامل کر دیا ہے، جس سے وہ چائنا میں کاروبار نہیں کر سکیں گی۔
اس کے علاوہ دوستو چائنا نے امریکی ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی WTO میں مقدمہ بھی درج کر دیا ہے۔ چائنا نے 7 معدنیات کی برآمدات پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں جو طبی آلات اور الیکٹرانکس کی تیاری میں اہم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو چائنا کے کسٹم حکام نے امریکی چکن کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ چائنا کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کا اطلاق 10 اپریل سے ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے یورپی یونین پر 20%، چائنا پر 34% اور جاپان پر 24% ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ بھارت میں 26%، اسرائیل پر 17% اور برطانیہ میں 10% اور پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی ٹیرف میں اضافے کے اعلان کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ مسلسل گرتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار ہیں، تاہم اب تک سب سے زیادہ نقصان امریکی سٹاک مارکیٹ کو پہنچا ہے، جو کورونا وبا کے بعد سے امریکی سٹاک کی بدترین کارکردگی ہے۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو سراہا اور کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا ہے۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہمیشہ عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے، مہنگائی میں مسلسل کمی نون لیگ کی بہترین معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں ترقی کی راہیں کھل چکی ہیں، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ یاد رہے دوستو کہ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7.15 روپے کمی کی گئی ہے۔ بجلی کی فی یونٹ اوسطاً قیمت 45.5 روپے سے کم کر کے 37.64 روپے کر دی گئی۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیے گئے۔ گزشتہ سال دوستو اکتوبر میں سابق چیف جسٹس کی لندن میں آمد پر احتجاج کے بعد ان کی کار کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے ملوث افراد کی شناخت کر کے کارروائی کا حکم دیا تھا اور پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر ان افراد کو حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان افراد کی شہریت منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، تاہم اب یہ کارروائی روک دی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال ہو چکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔